کیا کسی بھی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے جبکہ بندہ نماز رو تسبیحات کہتے پڑھتا ہو گناہوں سے؟ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھو. بیعت ہونا اگر کوئی واقعی اللہ والا ہے اور علم میں بھی مضبوط ہے، اس زمانے میں صرف اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے، علم میں مضبوطی بھی ضروری ہے اور صحیح سلسلے سے ہو، اور وہ ہوائی خوابی سلسلے نہ ہو، باقاعدہ کسی مشہور بزرگ نے اس کو خلافت دی ہو تو اس بزرگ سے اصلاحی تعلق یا بیعت کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. آج بہت سے اٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں خواب میں فلاں بزرگ نے خلافت دی ہے، وہ اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بتایا بھائی فلاں بزرگ ہے، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ان کو نائب بنایا نہیں بنایا؟ کہ ہاں بنایا. پھر آپ خود بھی ٹیسٹ کریں اس کو، کیونکہ کوئی کسی بزرگ نے کسی کو نائب بنا دیا یا خلیفہ بنا دیا تو یہ یقینی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ بزرگ عالم الغیب نہیں ہے. ممکن ہے اس نے ان بزرگ کو ٹوپی کرا دی ہو، دھوکہ دے دیا ہو. لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، ایسا غلط ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، صرف اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. سب ظاہری چیزیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. البتہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بزرگ کے خلیفہ تو آپ ان کو 2 نمبر سمجھیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ آپ خود بھی ان کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ آپ کے معیار پہ بھی پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. بعض دفعہ بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے خلفاء کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، تو وہ خلفاء لوگ جو ہے نا اپنی خلافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، اس لیے خود بھی دیکھنا چاہیے. صرف خلافت مل جانا کافی نہیں. میں اکثر طلبہ سے کہتا ہوں جب کوئی بزرگ کسی کو خلافت دے تو آپ اس خلیفہ سے بیعت ہونے سے پہلے خود بھی اس کو خلافت دیں کہ میرے بھی حساب سے پورا اتر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی نوجوانی کے وقت میں ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے گئے. وہ بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ تھے، تو اندازہ لگائیں کتنے بڑے ہوں گے. ہمارے حضرت گئے ان سے بیعت ہونے کے لیے. حضرت نے ان کو خط لکھا کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. خط لکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، بلا لیا. حضرت جب گئے ان کے گھر کی بیل بچائی تو ان کی جوان بچیاں بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلی دروازہ کھولنے کے لیے. حضرت کا ماتھا اسی وقت گیا نا کہ بھئی یہ کیسے خلیفہ ہیں، بزرگ ہیں، بغیر پردے کی ان کی بیٹیاں نکل رہی ہیں اور یہ گھر میں موجود بھی ہیں. حضرت نے اسی وقت فرماتے میں نے بیعت کا ارادہ ختم کر لیا کہ نہیں ہوں گا بیعت میں ان سے. اب گئے اندر بٹھایا، انہوں نے چائے وائے پلائی، ادھر ادھر کی باتیں کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور بھی ایک بات خط میں لکھی تھی. حضرت فرماتے میں نے بات گھما دی. میں نے کہا وہ پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، ایسے ٹوپی کرا کے واپس آ گیا. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ حکیم الامہ کے سلسلے کے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی کو معاذ اللہ یہی نہیں پتا تھا کہ کس کو خلافت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے. بالکل انہوں نے سوچ سمجھ کے دی، بعد میں گڑبڑ ہو گئی، بعد میں ان کے حالات بگڑ گئے، یا یہ کہ وہ مضبوطی نہ رہی دین کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں خود بھی دیکھنی چاہیے. تو جب حکیم الامہ کیا کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، حکیم الامہ کے خلیفہ تھے، وہ براہ راست خلیفہ شاید نہیں تھے، تو جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی. اس لیے خلافت کافی نہیں ہے، اور خلافت بھی باقاعدہ خلافت ملی ہو، خوابوں الہاموں پہ نہیں چلیں. آج بہت سے ایسے روحانی بابا آئے ہیں جو روحانی خلافتیں چلا رہے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ جنات سے جا کے ملتا ہے سلسلہ. اچھا بھائی، کیا کسی بھی اللہ والے بزرگ سے بیعت اور جبکہ بندہ نماز تھا؟ یہ میں نے بتا دیا، ضروری نہیں ہے لیکن برکت اس سے بہت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے، ضروری ہے گناہ چھوڑنا. بس گناہ چھوڑ دے، فرائض واجبات پوری کر لے، بیعت نہ بھی ہو تو بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا وہ. اور اگر بیعت کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو جہنم میں جائے گا. آئی بات، بیعت مقصود نہیں ہے. مولوی صاحب جو ہم لوگ 10 روپے کا کمپنی سے لون لیتے ہیں اور اس کے بدلے 13 کٹتے ہیں، یہ سود میں شامل ہے؟ نہیں، یہ سود میں شامل نہیں ہے. کمپنی سے جو ہم لون لیتے ہیں نا، یہ جو بیلنس لیتے ہیں، یہ کمپنی ہمیں 10 روپے دیتی نہیں ہے. کال 10 روپے کی کال 13 روپے میں بیچتی ہے ہم کو. وہ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی، پھر وہ ٹیکنیکل کسی اور وقت سمجھائیں گے. چل، روزے جو چھوٹ گئے اور اب رکھنا